سچا دکھ بھی نہیں ہے، نہیں تو کوئی پیغام مجھے سناتے ہیں. بس طلب ہے ٹھنڈی طرح یہ چیزیں سنتے دکھ ہونا چاہیے. دکھ سچا ہو پیغام دیتے ہیں. یہ کبھی پیغام ہے تو نے جو آقا سے محبت ہو ان کے دل میں رحمت ہوتی ہے. دکھ نہیں، دکھ یہی ہے کہ پیسہ آ جائے یہ آ جائے، وہ دکھ نہیں ہے. جس طرح سنتے ہیں دل ایسے ہیں جو آقا سے سچی محبت کرتے ہیں نا، اور جس کو نہیں نصیب ہوئی ایسی اس کو دکھ رہتا ہے. اور سچا دکھ ہو تو رحمت العالمین گوارا کرتے ہیں، اس کو پیغام دیتے ہیں. پیغام پہنچاؤ. سبحان اللہ. ایسے تمہارے بھائی پیغام لاتے ہیں. سچا دکھ نہیں ہے اور بناوٹ پڑی. ایک واسطہ رحمت کا پتہ نہیں راستہ. لکھنا میں نہیں لکھا میں ایسا نہیں، بناوٹ کی بات اس کو ڈھکنا. 20 سال ہو گئے کبھی پیغام دینا. دکھ ہونا چاہیے. خدا کی قسم خدا کرے جن کو نعمت نصیب نہیں ہے لیکن مانتے تو ہیں لیکن دکھ نہیں ہے، خدا ان کو سچا دکھ دے، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو واقعہ دکھ ہے اس کو تو رحمت کے کہاں کو گوارا ہوتا ہے. تو اچھا اندھا مجہول ایسا نہیں کہ مجہول کہے وہ نہ سمجھے کون ہے، جیسے کسی سے نقل کرنا چاہے وہ خود ہی ہو. حکمت اچھی ہوتی، نظر بھی لگتی، حسد بھی ہوتا ہے. اندھا خیال کر ایسے جیسے نہ لکھا کر. اٹھتی ہے بالم نظریہ توری جبھی اٹھتی ہے بالم نظریہ توری جبھی اٹھتی ہے بالم نظریہ توری دل میں ہر واقعہ یاد آ گیا. اس واقعے سے میں نے فائدہ اٹھایا. واللہ چاہتا ہوں ادب سے بیٹھوں، تھک جاتا ہوں پھر تھوڑا ایسا کرتا ہوں. تو واقعہ سے فائدہ اٹھایا. کیسا واقعہ ہو، بڑا ادب سے بیٹھا تھا لیکن جیسے کچھ تکلیف ہو رہی تھی اس کو. کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ ایسے. ہم کو فائدہ ہو گیا، بھائی واقعہ ہوا تو رعایت دیتے ہیں. اس لیے پھر کیوں نیت کر کے آتے نا تو ایسے بیٹھنے سے ڈرتا ہوں. لیکن جب رعایت کا واقعہ سنا تو میں نے کہا میرا معافی میں رکھتے ہیں. تو یہ زور پڑتا ہے، میرے بازو درد ہوتا ہے.
پھر میں ایسے تھوڑا بیٹھ جاتا. بہت رحیم کرے، ذرا سی تکلیف کسی سچائی نہیں ہے نا، اس لیے حالتیں ہیں. سچائی ہونی چاہیے. چلے جی. ہر صبح کا موسم رہے، دل میں ہر صبح کا موسم رہے، رنگ کیسا جمائے نظریہ توری، رنگ کیسا جمائے نظریہ توری، رنگ کیسا جمائے نظریہ توری، رنگ کیسا جمائے ضرور انشاءاللہ جنت میں آقا جی کو ہنسائیں گے. کچھ فاصلے پر بنگڑے ڈالیں گے اور کہیں گے دھمالوں کا وقت اب آیا. کیسا جمائے نظریہ توری، رنگ کیسا جمائے نظریہ توری، رنگ کیسا جمائے نظریہ توری، رنگ کیسا جمائے نظریہ توری. دھوپ آ رہی تھی، دھوپ آ رہی تھی. روضہ شریف کی طرف وہ دھوپ بھی دے رہا تھا اور پولیس جو کھڑی ہوتی تھی وہاں سے اس سے بھی احتیاط کر رہا تھا. وہ فضا تھی حضوری کی، لیکن خود غائب تھے. غائب نہیں تھے لیکن جیسے مخفی رکھا، دیکھیں اور نہ دیکھیں کتنا تم کو کافی ہے. سچائی ہو بیٹھے لکھنے، لیکن فضا ایسی تھی، دھوپ بھی ادھر سے آ رہی. وہ کوشش کرتا تھا پولیس کی نظر نہ پڑے. اپنی لوٹا سکتے ہیں چیزوں کو، لیکن دل سے اترتی نہیں. خدا کرے یہ نعمت سب کو نصیب ہو، سچائی نصیب ہو تو نعمت نصیب ہو. خیالی سچائی حقیقت نہیں ہے. چلیں. کیسا جمائے نظریہ توری، رنگ 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 کیسا جمائے نظریہ توری. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی. کبھی ہجر ڈسے کبھی وصل ملے، کبھی ہجر ڈسے کبھی وصل ملے، کبھی ہجر ڈسے کبھی وصل ملے. کیسے موسم دلائے نظریہ توری،
دلائے نظریہ توری کیسے موسم دکھائے 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 نظریہ توری رنگ کیسا جمائے نظریہ توری رنگ کیسا جمائے نظریہ توری ڈھونڈوں دل کو مگر پر ملے نہ کہیں ڈھونڈوں دل کو مگر پر ملے نہ کہیں دل ہوا کر گئی ہے نظریہ توری دل ہوا کر گئی ہے نظریہ توری دل ہوا کر گئی ہے نظریہ توری دل ہوا یا وجہ اللہ یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم دل ہوا کر گئی ہے نظریہ توری دل ہوا کر گئی ہے نظریہ توری رنگ کیسا جمائے 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 نظریہ توری قید مجھ کو کیا تا عمر تا ابد قید مجھ کو کیا تا عمر تا ابد قید مجھ کو کیا تا عمر تا ابد کیسی جادو بھری ہے نظریہ توری کیسی جادو بھری ہے نظریہ توری رنگ کیسا جمائے نظریہ توری رنگ کیسا جمائے نظریہ توری رنگ کیسا جمائے نظریہ توری کبھی گلزار ہے اور کبھی آگ ہے کبھی گلزار ہے اور کبھی آگ بھی گلزار ہے اور کبھی آگ ہے کبھی گلزار ہے اور کبھی آگ ہے کیسا محشر مچائے نظریہ توری کیسا محشر مچائے
توری کیسا میں ہے شرم چائے نظریہ توری دل یہ مایوسیوں میں جو ڈوبا کبھی دل یہ مایوسیوں میں جو ڈوبا کبھی تب تسلی دلائے نظریہ توری تب تسلی دلائے نظریہ توری تب تسلی دلائے نظریہ توری دو کی دوستی تھی، دوستی وہ سوچ رہا تھا اب کیا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت تھی، سچائی ہونا تو پیغام دیتے ہیں، اسے بتایا کہا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم ہمت دیں گے، پیغام سچائی۔ ساری کائنات ایک طرف، ان کی مدد کی نظر ایک طرف، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے دل میں سچائی آ گئی سلسلے میں اور غیرت شیخ پیدا ہو گئی، غیرت شیخ اور سچائی آ گئی، وہ ضامن اور کفیل بنتے ہیں ادھر سیانس کے۔ جب ان کی ضمانت کفالت تمہارے لیے ہو جائے کیا چاہیے، لیکن خدا کرے یہ حالت پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ تسلی دلائے نظریہ توری تب تسلی دلائے نظریہ توری تب تسلی دلائے نظریہ توری قرآن میں اپنی رحمت رب کا ذکر کیا کرو، قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، شکر کے طور سے، فخر کے طور سے نہیں، کہ شکر کے طور سے میں چیز آپ کے لیے بھی چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی چاہتا ہوں۔ آپ اس چیز کو واللہ عالم کہیں، میں قسم بھی کھا سکتا ہوں، نہ کھاؤں تو اچھی ہے۔ ہم وہاں سے تسلی رکھتے ہیں، میرے میں خود کچھ نہیں ہے، خدا کی، ہم وہاں سے ایسی ساری کائنات سے میں نہیں ڈرتا، سارے انبیاء سے نہیں ڈرتا، سارے ولیوں سے نہیں ڈرتا، سب کٹھے ہو جائیں، کیوں نہیں ڈرتا؟ ان کی حرمت میں کمی نہیں کرتا، لیکن آقا کی نسبت میں ان کا کرم جو ہے نا وہ میرے سے ڈرتے ہیں، اگر یہ ناراض ہو گیا ناراض ہو جائیں گے۔ یہ بات پیچیدہ ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کر تو آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی؟ ان سے انبیاء بھی ڈرتے ہیں، اولیاء بھی۔ اوف 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 اوف، یہ رستہ سب کے لیے کھلا، تم خود ہی نہیں بنتے ان کے، جلدی تسلی دلائے نظریہ توری ہے، تسلی دلائے نظریہ توری ہے، تسلی دلائے نظریہ توری ہے، تسلی نظریہ توری روگی اپنا کرے ہے اسے تابد، روگی اپنا
توری جس نے دیکھی ہے ایک پل نظریہ توری جس نے دیکھی ہے ایک پل نظریہ توری ہے تسلی دلائے 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 نظریہ توری. آج کرم ہو گیا ہے، کل بھی ہو جائے گا، اسی انتظار میں چلتا ہوں. اسی انتظار میں کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا. دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، دل کو خدا. ایسے خیالات کبھی حقیقت بھی بن جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کرم کی انتہا کرنا چاہتا ہے. وہ خیالات سے لیکن حقیقت بن جائے، ایسے بھی ہوتا ہے. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا معجزہ، ان کا دیکھنا، ان کا ہنسنا، مسکرانا، انداز، بے بناوٹ، قدرتی انداز. کسی پہ کرم کا تقاضا آیا، کرم کا تقاضا، ورنہ حقدار کوئی نہیں بنتا. بات بھی کر دی وہ سمجھ جائے اور کوئی اور نہ سمجھ سکے. سبحان اللہ. ساتھ والے سے بات کریں، آواز بھی ہے، نظر بھی ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آواز بھی ہے. بولے رسیلے بولے مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں، مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں. بولے رسیلے بولے. خدا نے قسم کھائی، وکیل ہی یا رب، ان کے بولنے کی قسم مصطفیٰ جب بولتے ہیں. امام بخاری نے کہا لوگ ایسے نظر آتے تھے کہ بس کوئی حرکت نہیں کرتا تھا. کأنہم علی رؤوسہم طیور، جیسے پرندہ بیٹھا ہوا ان کے سر پر. پرندہ کوئی حرکت کرے پرندہ اڑ جاتا ہے، تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے. سبحان. کشش گفتگو میں، گفتگو نہ بھی کریں، سامنا کریں، کشش. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی سے تقاضا کرم پایا، وہ جو بات میں کرنا چاہتا تھا. سبحان اللہ. اس میں مٹھاس، اور سمجھا بھی دیا،
اور خود بھی فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے بیان میں کمال دیا گیا ہے۔ پاک جی فرماتے ہیں میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اس میں سمندر ہوتے ہیں۔ ہاں تو باتوں سے بات یاد آ جاتی ہے، دنیا کی باتیں اور ان کی باتیں، ان کی باتیں کوئی کرتا ہے تو وہ تو اور چیز ہوتی ہے، وہ بھی ایک ان کی باتیں ہوتی ہیں، خود آپ ان کی بات، ان کی زبان، ان کی آواز سے سنتے ہیں، ہائے بڑا فرق، بڑا فرق۔ آپ حدیث سنتے ہیں، یہ حدیث بخاری ہے، مسلم ہے، سیاستہ میں ہے، بلوغ المرام میں ہے، جیسے بھی ہے، وہ آپ نے سنی، وہ حدیث کی بات۔ ایک آپ پر تقاضۂ کرم آیا، جو حدیث میں بات تھی انہوں نے خود آپ سے کی، فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ سبحان، ان کا انداز دیکھا ہوگا، ان کی نظریں دیکھی ہوں گی تھوڑی بہت۔ یاد ہے آپ کو اس کی میٹھی بات جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اسی کو سمجھا دوسرے کو سمجھنا ہے۔ تو اس پہ تقاضا کرم آیا، اس کی داڑھی مٹھ سے بڑھ گئی، ذرا مٹھ سے زیادہ ہو گئی، تو آقا جی نے ماشاء اس شیخ سے بات کی، کہا تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو، تم تو اب اسی کو پتہ چلے گا، وہ کیسے جلدی سے اٹھا، داڑھی کو ٹھیک کر لیا، تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو۔ لیکن تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی لیکن اس کو سمجھایا کہ اچھی شکل میں رہا کرو، یعنی جیسا مفہوم تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے، آدمیوں نے زینت چھوڑ دی تھی، آقا جی نے کہا بنی اسرائیل کے مردوں نے اب تک سوارا مونچھیں ادھر جا رہی، داڑھی ادھر جا رہی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، زینت کہا فزنت نساؤہم، ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں۔ مرد کو اچھی شادی ہو، اچھی خوبصورت شکل میں رہنا چاہیے، داڑھی منہ ٹھیک رکھنی چاہیے، ادھر سے باہر تو داڑھی کے لیے اٹھا دینی چاہیے، ادھر سے اٹھا دینی۔ ہاں ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہوئیں، حدیث شریف ہے۔ آج ایسے ہی صوفی بن جاتے ہیں، ادھر مفتی ادھر داڑھی کھلی ہوئی ہے، ایسے کرنا چاہیے۔ ان کو معافی ہوتی، ان کی سمجھ ایسی ہے، وہ کہتے ہیں آقا جی نے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، صحیح نہیں لگایا، ان کی قدرتی ایسی تھی، وہ بیچارے اپنی نیت پہ سچے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگائے، اسے کہتے ہیں آقا جی نے ہاتھ سے داڑھی نہیں لگائی لیکن آپ کی داڑھی مٹھ تھی، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی جگہ ٹھیک ہے، بہرحال اس کا رابطہ تھا نا، تو اس کو کہا، ان کو بھی ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو داڑھی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کہ نیت ان کی اچھی ہے لیکن سمجھ ان کی ایسی ہے نا، سمجھ ایسی ہے تو کسی کو کچھ نہیں کہتے بالکل۔ تو شیخ کو کہا تم تو ان کی طرف جا رہے ہو، یعنی کون؟ جو میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ہم کو کہتے ہیں بدعتی ہے، شرک کرتے ہیں، یہ وہابی لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ادھر۔ آقا نے نہیں ایسے کہا کہ تم اہل حدیث وہابی، ایسے لفظ نہیں کہا، لیکن اس کے آقا جی کے درمیان میں اس کو سمجھ آ گئی کہ تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو۔ تم تو ان لوگوں کی طرف، کیسے ماشاء اللہ، اٹھا جلدی سے اس نے داڑھی مٹھ کر لیا۔ باقی بزرگان دین ہیں، ایک بزرگ بندے کا بڑی لمبی داڑھی، واقعہ بزرگ بھی تھے،
میں سے چھوٹی عمر میں تھا، چلتے تھے سوٹی لے کر، آدھی داڑھی کو اٹھا کر یہاں ڈال لیتے تھے اور آدھی داڑھی کو اٹھا کے یہاں ڈال لیتے تھے۔ ان کو کسی سے کیا، کوئی ہنستا ہے روتا ہے، ان کو تو مصطفیٰ سے کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ حکمت کی ہے، بس کہا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کاٹو، مونچھیں نہیں موڑنی چاہیے، کاٹنی چاہیے، بس کاٹے مونڈے نہ، داڑھی بڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ 4 انگل 6 انگل یہ ہاتھ نہ لگاؤ۔ اب یہ سوچنے والے کہ اپنی سمجھے جو سمجھ میں آئے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، داڑھی بڑھاؤ۔ ایسے جو جوان ہوتے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں، کہتا ہوں مشورے میں ایسے آتا ہے لیکن حکم نہیں ہے، نہ میرے خیال میں ایسے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ جو 25-26 سال کے جوان ہوں، 24 سال کے، 2 انچ 2.5 انچ 2 انچ کافی ہے، زینت رکھیں کی عمر اتنی ہے، بڑاؤ کا لفظ آ گیا تو داڑھی بڑی طرح دکھ تو رہی ہے، پھر کہتے ہیں 40 سال تک پہنچو پھر کچھ بڑھانی شروع کر دو۔ اب جوانی کا مسئلہ چلا گیا ہے۔ تو عمریں ایسی ہوتی ہیں، طریقت میں اندھا ہو کے چلے، شیخ پر اعتراض نہ کرے۔ جیسے کہ طریقت میں کسی پر کچھ مسئلہ ایسے آیا، وہ حکومت کا آدمی تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، قد بہت اچھا تھا، نئی شادی تھی۔ اس نے سوچا، اس شیخ نے کچھ ہوگا تو اشارہ فرما دیں گے، وہ پوچھنا تو بے ادبی ہے، بولنا ان کے سامنے، اگر سامنا ہو جائے تو دوسری طریقے سے حکمت سے اس نے آداب کے طریقے سے معلوم کرنا چاہا۔ تو وہ جوان حکومت کا تھا، اچھے عہدے پر تھا، بہت جیسے کہتے ہیں اچھی تنخواہوں پہ تھا، عمر چھوٹی تھی۔ تو شیخ نے حکمت کے لحاظ سے معلوم کرنا چاہا، کچھ ہوگا تو کہہ دے گے۔ تو شیخ نے اس کی داڑھی موٹ ہو رہی تھی، زیادہ ہو رہی تھی، اور عمر چھوٹی، نئی شادی۔ تو شیخ نے حکمت سے لڑکے سے بات کیا، کہا تم عمر چھوٹی ہے ابھی، داڑھی بڑھاؤ لیکن حالات کے ساتھ، تو تم 2 انچ 2.5 انچ حکمت سے۔ اس لیے کبھی کرم کا تقاضا آئے گا تو پتہ چل جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ دیکھا آقا جی خاموش تھے، کچھ نہیں کہا، یعنی راضی تھے کہ حکمت سے چلاؤ ان کو، ان کے حالات کے مطابق۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے۔ یہ باتیں جو سی نہ میں حکومت کہتا ہوں نہ مشورہ کہتا ہوں، جیسے کہتا ہوں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو سوال جواب کرنا شیخ کے ساتھ ٹھیک نہیں۔